ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو تراویح پڑھی گئی اس کا خلاصہ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربهم راجعون۔ بے شک جو لوگ اپنے رب کے خوف سے لرزنے والے ہیں اور جو لوگ اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے ہیں اور جو اللہ رب العالمین کے لیے جو کچھ دیتے ہیں اسے دیتے ہوئے ان کے دل خائف ہوتے ہیں کہ بے شک انہیں اپنے رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ مومن کی شان بیان کی گئی ہے کہ مومن اللہ رب العالمین کی تعظیم بھی کرتا ہے، اس سے ڈرتا بھی ہے اور اس سے محبت بھی کرتا ہے۔ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، اس آیت کریمہ میں تینوں چیز آ گئی۔ مومن اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ کی تعظیم کرتا ہے، اللہ کا ادب کرتا ہے اور ساتھ ہی اللہ رب العالمین سے محبت بھی کرتا ہے۔ یہ مومن کی شان ہے اور اللہ رب العالمین کی ذات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اور اللہ رب العالمین کے راستے میں جب وہ خرچ کرتا ہے تو ڈرتا ہے، خوف کرتا ہے کہ کہیں یہ جو خرچ کیا ہے میں نے اللہ کے راستے میں، اللہ رب العالمین نے اسے قبول کیا نہیں کیا۔ اس آیت کریمہ کے ضمن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں، اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ وہ لوگ جو گنہگار ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، وہ لوگ مراد ہیں جو مومن ہیں، اس لیے کہ مومن اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ ہم نے جو خرچ کیا ہے اللہ کے راستے میں، اللہ نے قبول کیا نہیں کیا، ہم نے جو عبادات کی ہے اللہ کے یہاں مقبول ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، اس وجہ سے مومن لرزتا ہے۔ اس کے برخلاف جو فاسق ہے، فاجر ہے، گنہگار ہے، مشرک ہے، یہ تو اللہ کی زمین میں کھا رہا ہے اور دندنا رہا ہے، اس کو کس چیز کی فکر ہے؟ اگر اسے اللہ کا خوف ہوتا تو اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کرتا، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، اسے اللہ کا کوئی خوف نہیں۔ خوف تو مومن کو ہوتا ہے۔ آگے ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اعتراض یہ بھی ہوتا تھا، ہم یقولون به جنہ بل جاءهم بالحق واکثرهم للحق کارہون۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جن لاحق ہو گیا ہے، مجنون ہو گئے ہیں، دیوانہ ہو گیا، ان پر سحر ہو گیا، جادو ہو گیا ہے۔ اب بھلا وہ شخص جس کے اوپر میں جادو ہو جائے، کسی چیز کا اثر ہو جائے، وہ شخص اللہ کے لیے اتنی اچھی اچھی باتیں کرے گا، لوگوں کو راہ راست کی طرف بلائے گا، لوگوں کے درمیان سکون پیدا کرنے کی باتیں کرے گا؟ یہ ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ جس کے اوپر سحر ہے، جو عاصب زدہ شخص ہے، وہ اس طریقے کی گفتگو کرتا ہے؟ وہ یہ بات کرتا ہے کہ معاشرے کے اندر میں کیسے سکون برپا کیا جائے؟ وہ کبھی ایسا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ تو گویا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اوپر کوئی سحر نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ تو اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغامبر ہیں، اللہ کے قاصد ہیں، جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اور اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اور ان کا یہ جو اعتراض ہے یہ صرف باطل ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کی شان بیان کی جا رہی ہے، اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ اس نے تمہیں آنکھ دیا ہے، اس نے تمہیں کان دیا ہے، سمع والبصر، لیکن اللہ کی ان نعمتوں کے پانے کے باوجود بھی اکثر لوگ کیا ہیں؟ ناشکر ہیں۔ قلیلا ما تشکرون، بہت ہی کم لوگ ہیں جو اللہ کی ان نعمتوں کو پا کر کے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اگر فرمایا اللہ نے وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، اللہ ہی موت دیتا ہے اور اللہ ہی زندگی دیتا ہے، اللہ ہی دن اور رات کو پلٹتا ہے۔ ان چیزوں کو دیکھ کر کے بھی لوگ عقل نہیں رکھتے۔ اس کے بعد مشرکین مکہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ مشرکین مکہ کہتے ہیں اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہم لوگ جب مر جائیں گے، مٹی میں سڑ گل جائیں گے، تو کیا اللہ رب العالمین ہمیں دوبارہ اٹھائے گا؟ اللہ کے رسول پر ایمان نہ لانا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو بعث بعد الموت کی زندگی کا اقرار ہی نہیں تھا، یقین ہی نہیں کرتے تھے کہ مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی دوبارہ ہو سکتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ان سے پوچھو، سوال کرو۔ کون سا سوال؟ آسمان اور زمین کا مالک کون ہے؟
عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ تو وہ لوگ کہیں گے کہ یہ ساری چیزوں کا مالک اللہ رب العالمین۔ اللہ فرماتا ہے تو پھر تقوی اختیار کیوں نہیں کرتے؟ اس کے بعد اس میں ذکر ہو رہا ہے کہ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون۔ اے میرے پیغمبر آپ ان سے پوچھئے کہ اگر تمہیں معلوم ہے تو بتاؤ ہر چیز کی بادشاہی کس کے ہاتھ میں؟ اور جو سب کو پناہ دیتا ہے، کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون، اور اس کی مرضی کے خلاف کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا ہے، تو وہ لوگ یہی جواب دیں گے کہ ہر چیز کا بادشاہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ تو آپ ان سے کہیے کہ پھر تم جادو کیے ہوئے کی طرح کہاں کہاں بھٹکتے رہے ہو؟ قل فأنا تسحرون۔ اور اس سے پہلے اللہ نے ایک چیز اور ذکر فرمایا ہے، پچھلی کل کے درس میں ایک بات آئی تھی کہ کسان جب کھیتی کرتا ہے تو جب فصل کاٹ لیتا ہے تو فصل کاٹ کر کے کہاں لے جاتا ہے؟ وہ اپنے گھر لے جاتا ہے، کھیت میں نہیں چھوڑتا ہے۔ یہاں اسی بات کو دوبارہ اللہ رب العالمین نے دہرایا ہے، وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اللہ رب العالمین نے جو دنیا کے اندر میں تمہیں اپنی زمین پر چلنے کے لیے، پھرنے کے لیے، دوڑنے کے لیے چھوڑ رکھا ہے، تو ایسے ہی چھوڑ رکھا ہے؟ نہیں، ایک دن تمہیں وہ موت سے دوچار کرے گا اور پھر وہیں جانا ہے، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، انجام کی طرف، میدان محشر کی طرف۔ اس طریقہ سے ایک کسان کھلیان میں اپنے مال کو لے جاتا ہے، اپنے غلے کو لے جاتا ہے، اسی طریقہ سے اللہ رب العالمین تمہاری فصل کو یعنی کہ موت سے تمہیں دوچار کرے گا اور تمہیں کہاں لے جائے گا؟ میدان حشر کی طرف، جہاں اللہ رب العالمین تمہارا حساب و کتاب کرے گا۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ۔ اللہ رب العالمین نے اپنی کوئی اولاد نہیں بنائی۔ یہ اللہ نے سورہ مریم میں بھی فرمایا، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا، رحمان کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ تو بیٹا ہے نہ تو بیٹی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں بھی فرمایا ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہے، ورنہ ہر معبود اپنی مخلوقات کو لے کر کے الگ الگ ہو جاتا ہے اور ان میں سے ہر ایک دوسرے کے اوپر میں چڑھ بیٹھتا ہے۔ اللہ رب العالمین تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے جنہیں لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں، یعنی کہ دنیا چلانے والی ذات صرف ایک ہی ہے، معبود صرف ایک ہی ہے، الہ صرف ایک ہے۔ اگر بہت سارے الہ ہوتے تو زمین کے اندر میں فساد برپا ہو جاتا، ہر آدمی اپنی اپنی ٹولیاں لے کر کے الگ الگ ہو جاتا اور زمین کا نظام کیا ہو جاتا؟ کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ کائنات کا نظام باقی ہے تو گویا کہ معلوم ہوتا ہے کہ کائنات کو چلانے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ آگے ذکر ہو رہا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، یہاں تک کہ جب موت ان کے قریب آ پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں اللہ رب العالمین مجھے چھوڑ دے، میں چھوڑی ہوئی دنیا میں جانا چاہتا ہوں۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، اے اللہ مجھے لوٹا دے، میں چھوڑی ہوئی دنیا میں دوبارہ جانا چاہتا ہوں۔ کس لیے؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، وہ شخص اللہ سے یہ نہیں کہتا ہے کہ اللہ میں اپنے دوست سے، اپنے احباب سے، اپنے رشتہ دار سے ملنے جا رہا ہوں، نہیں، بلکہ کیا کہتا ہے؟ اعمل صالحا، میں نیک عمل کرنے جانا چاہتا ہوں۔ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، اللہ فرماتا ہے اس کو چھوڑ دو، یہ تو ایسی ہی ایک بات ہے جو بول رہا ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، مرنے کے بعد اور آخرت کی زندگی کے درمیان ایک جگہ ہے، برزخ جسے کہا جاتا ہے، وہ ایک آڑ ہے، ایک رکاوٹ ہے، نہ تو ادھر کا آدمی ادھر آ سکتا ہے نہ ادھر کا آدمی ادھر جا سکتا ہے۔ مرنے کے بعد وہ حاجز ہے، ایک رکاوٹ ہے، اور وہ رکاوٹ کب کھلے گی؟ جب اللہ رب العالمین قیامت قائم کرے گا۔ اس کے بعد ذکر ہو رہا ہے فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کے نامہ اعمال بھاری ہو جائیں گے وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، اور جس شخص کے نامہ اعمال ہلکے ہو گئے وہ لوگ کیا ہو گئے؟ خسارہ پانے والوں میں ہو گیا، گھاٹا پانے والوں میں سے ہو گیا۔ آگے ذکر ہو رہا ہے ایک بڑی اہم آیت ہے، قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ، اس دنیا کے اندر میں میرا رب اگر مجھ سے ناراض ہے، اگر ہم رب کے سامنے آ کر کے روئیں، گڑگڑائیں، فریاد کریں، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں تو میرا رب سننے کے لیے تیار ہے، ناراض ہونے کے بعد بھی رب سننے کے لیے تیار ہے اور ہماری فریاد کو سنے گا، ہمارے گناہوں کی مغفرت کرنے کو تیار ہے۔ لیکن قیامت کے دن اللہ فرمائے اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، چپ، اخسؤ ترجمہ ہے اس کا، اخسؤ چپو، خاموش رہ، ولا تکلمون، میں تم سے بات کرنا نہیں چاہتا۔
اس دن کیا حالت ہوگی تمہاری؟ یہاں تو رب تم سے بات کرنا چاہ رہا ہے، تمہارے انتظار میں کھڑا ہے کہ میرا بندہ بھٹک کر کے دور چلا گیا ہے، اب آئے گا، اب آئے گا، اب آئے گا، انتظار کر رہا ہے تمہاری مغفرت کرنے کے لیے۔ لیکن اس دن جب حساب و کتاب کا وہ مرحلہ قائم ہوگا، اس دن اگر تم فریاد کرو گے رب کے سامنے، اللہ اس جملے کے ساتھ تمہیں خاموش کر دے گا، اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، چپ چاپ رہو، آج میں تم سے کوئی بات کرنے والا نہیں ہوں۔ جب اللہ رب العالمین اس دن اس جملہ کو ارشاد فرمائے گا تو پھر تمہاری نجات کا کوئی ذریعہ نہیں ہے جو تمہیں بچا سکے، جو تمہیں نجات دے سکے۔ اس لیے آج اس دور اس دنیا کے اندر میں اللہ نے زندگی دی ہے، اللہ کے سامنے گر گرا لو، رو رو۔ اگر اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا فحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ ہم نے تمہیں یوں ہی عبث پیدا کیا ہے، بیکار پیدا کیا ہے؟ اللہ نے کسی بھی چیز کو، کسی بھی مخلوق کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹ کر کے جاؤ گے۔ فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم، پس بہت ہی برتر ہے، بالا ہے، اور وہ اللہ رب العالمین جو کہ بادشاہ برحق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ عرش کا رب کریم ہے۔ اور آخر بات بہت ہی اہم کہی، ومن یدع مع اللہ الہا آخر لا برہان لہ بہ، مشرکین کے پاس شرک کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ وہ کٹ حجتی قائم کر سکتا ہے، ایچ پیچ لگا سکتا ہے، یہاں وہاں کی مثالیں دے سکتا ہے، اللہ نے فرمایا ہے وہ برہان قیامت تک نہیں پیش کر سکتا ہے۔ ومن یدع مع اللہ الہا آخر، جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارے گا، لا برہان لہ بہ، اس کے پاس کوئی برہان نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ یہ ثابت کر سکے یہ جو میں شرک کر رہا ہوں اس کی ہمارے پاس برہان ہے۔ اللہ نے کہہ دیا ہے لا برہان لہ بہ، قیامت تک وہ برہان نہیں پیش کر سکتا ہے اپنے شرک کی موافقت میں، نہ تو کفار مکہ پیش کر سکا، نہ آج کا مشرک پیش کر سکتا ہے، اور نہ ہی قیامت کے دن تک جو بھی مشرک آئے گا وہ اپنے شرک کے لیے کوئی دلیل پیش کرے گا۔ لا برہان لہ بہ۔ اور اخیر دعا ہے وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب میری مغفرت فرما دے، مجھ پر رحم فرما دے، اور تو سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے۔ ہماری تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں آپ کو نیک عمل کی توفیق دے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔